حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لائے تو فرمایا، ان گھروں کے رہنے والے مومنوں تم پر سلامتی ہو۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی یقیناً تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں۔ میری خواہش تھی کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے ساتھی ہو اور ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی نہیں آئے۔ صحابہ نے پھر عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے ان افراد کو کیسے پہچانیں گے جو ابھی نہیں آئے اور وہ بعد میں آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتاؤ، اگر کسی شخص کا سفید ٹانگوں اور سفید پیشانی والا گھوڑا سیاہ گھوڑوں میں ہو تو کیا وہ اپنے گھوڑے کو نہیں پہچانے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور پہچان لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس وہ آئیں گے تو وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ، پاؤں اور پیشانی چمکتی ہوگی، جبکہ میں حوض کوثر پر ان کا پیشرو ہوں گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت سب سے پہلے مجھے سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی اور سب سے پہلے مجھے سجدے سے سر اٹھانے کی اجازت دی جائے گی۔ پس میں اپنے سامنے دیکھوں گا تو تمام امتوں میں سے اپنی امت پہچان لوں گا، اور اسی طرح اپنے پیچھے، اسی طرح اپنے دائیں اور اسی طرح اپنے بائیں طرف۔ تو کسی شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام امتوں میں سے اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے، جبکہ نوح علیہ السلام سے لے کر آپ کی امت تک کتنی امتیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کے ہاتھ، پاؤں اور پیشانی چمکتی ہوگی، ان کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں ہوگا، اور میں انہیں اس لیے بھی پہچان لوں گا کہ انہیں ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور میں انہیں پہچان ایک اور علامات سے بھی لوں گا کہ ان کی اولاد ان کے آگے دوڑ رہی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت کا باعث بننے والی دو چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت کا سبب بننے والی دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کی راہ گزر یا ان کے سائے کی جگہ میں بول و براز کرتا ہے، یعنی کسی شخص کے پیٹھ پیچھے بات کرنا، غیبت کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پیاری احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔